میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے ایک ایسی قسم کا تذکرہ کیا جو مخلوق نہیں بلکہ خالق کھا رہا ہے۔ میں لفظ تبدیل کروں تاکہ چہرے بالکل آشنا ہو سکیں۔ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا حسین قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قسم اپنے اندر دو وجہ رکھتی ہے۔ پہلی، قسم تب کھائی جاتی ہے جب اپنی بات میں یقین کا اضافہ کرانا، بات کی تسلیم نہیں کی گئی، قسم کا اضافہ کیا تاکہ بات کا یقین بڑھ جائے۔ قسم تب کھائی جاتی ہے جب بات کا وزن بڑھانا، قسم کھائی جاتی ہے بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو عزیز ترین ہو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو افضل ہو۔ قسم حقیر کی نہیں ہوتی، اعلیٰ کی ہوتی، کمتر کی نہیں ہوتی، افضل کی ہوتی ہے۔ تمہید کا وقت نہیں، تمہید کے مراحل میں سے گزاروں گا تو نتیجہ مشکل ہو جائے گا، لہذا تمہید یہیں پہ روک کے پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کے باہر کھڑا کرنے لگا ہوں۔ یہاں خدا قسم کھا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیا خدا اپنی بات کی اہمیت بڑھا رہا ہے؟ تو صاحبان، قرآن کو اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن خود ہی اہم ہے، قرآن ویسے ہی یقین کی منزل پہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے، اللہ اس کی افضلیت بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے یہ کتنی متبرک ترین ہے۔ اب میں صرف قسم پڑھوں گا اور آپ کے چہروں میں نور ولایت آ جائے گا۔ خدا کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں تارے سجدے میں گرتے ہیں۔ حسین کے مجھے اس دہلیز کی قسم، مجھے اس در کی قسم، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں سوائے بطول کی حویلی کے علاوہ مجھ سے کوئی دہلیز ایسی نظر ہی نہیں آ رہی جہاں ستارے نازل ہوئے ہوں۔ پھر اس کا مطلب اگر ہے یہ دہلیز زہرا کی قسم، پھر مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کی دہلیز کی کھاتا ہے۔ خالق کی ہم معتبر ترین قسم ہے دہلیز زہرا۔ عقیدہ پڑھا بھی جائے گا، عقیدہ سنا بھی جائے گا، اور آج کا مشکل ترین دور متقاضی ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے۔ لہذا میں بلا خوف و خطر عقیدے کی پہلی سطر ہدیہ کرنے لگا۔ جو بندہ میرا ہم عقیدہ ہوگا، ہم آواز بن جائے گا، عقیدے کی پہلی صف میں آگے کھڑا ہو۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، میں ذاتی ٹھونس نہیں لگا کہ ہر کوئی اس عقیدے کو مانے۔ میرا عقیدہ ہے، میں اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی میں مرنا چاہتا ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ میں نے تو پہلے کہا یہ جمہوریت ہے، آزادی ہے، مسلط نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے جو چہرے چپ ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اندر یقین اور اعتماد ہے، لیکن وہ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں اللہ کا عرش، کہاں دہلیز زہرا۔ تو میں ابھی کا بھی دلیل لے تو پہلے مجھے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، مقدار بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ قرآن میں سر پہ رکھ کے کہتا ہو مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کر ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے جنت کا کھانا منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی مسکین، کبھی فقیر، کبھی یتیم، کبھی اسیر۔ سارے بولو آخر تک حیدری مولا حسین۔ ادھر والے ادھر نہیں جا رہے، ادھر والے ادھر والے ادھر، اور فرشتے بن کے نہیں آئے جو قریب بیٹھو ساتھ ہے نا، جب ادھر سے چلے تھے تو فرشتے تھے،
دہلیز پہ آ کے رک گئے. اب نہیں کہہ رہے کہ جبریل ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں. یہ وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، یہاں نوکری سنائی جاتی ہے. اللہ کا قرآن برسر منبر ہے. یہی فرشتے ابراہیم کے گھر آئے تھے. خدا قرآن میں کہتا میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات جب میں نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے. عزت والے مہمان، عزت والے مہمان. ابراہیم کے گھر فرشتے گئے انسان کی صورت میں. کیا کرنے کے لیے؟ امتحان ابراہیم کے لیے. مہمان نواز اللہ کا نبی. دروازے پہ کھڑے ہوئے لوگ دیکھے. ابراہیم نے کہا رکو تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرو. ابراہیم نے جانور کو ذبح کیا، گوشت بھوننا شروع کیا، کھانے کی تیاری کی. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے انسان بن کے. شطر کہوں گا اس قوم سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ کی کائنات میں ہے ہی نہیں. میں اشارہ کروں گا تو سمجھ جاؤ گے. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم نے نہیں پہچانا. بادشاہ حسین معرفت کو سلامت رکھتے، جس نے اشارہ سمجھا اس کی معرفت کو سلامت. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم نے نہیں پہچانا. قرآن کہہ رہا ہے اگر ابراہیم پہچانتا تو جانور ذبح کیوں کرتا؟ ابراہیم پہچانتا تو کھانے کا بندوبست کیوں کرتا؟ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم نے نہیں پہچانا. زہرا کے دروازے میں جبریل نے کہا درسی ہو. پھر زہرا نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے، مجھے خبر ہے تو جبریل ہے. ابراہیم کے گھر روح بدل کے آئے. قرآن نے کیا کہا؟ عزت والے مہمان، عزت والے مہمان. 3 جمادی ثانی ہے، سیدہ کا ذکر ہے. پنڈ دادر خان کی عوام سیدہ کو خراج پیش کرنے کے لیے آئی ہے. ابراہیم کے گھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ عزت والے مہمان. یہ فرق ہے دہلیز ابراہیم اور دہلیز زہرا میں. ادھر آئیں تو عزت والے، ادھر آئیں تو مسکین. یہاں معزز بن کے آتے ہیں، یہاں مسکین بن کے آتے ہیں. ابراہیم نے جانور ذبح کیا، کھانا تیار کیا، مہمانوں کے سامنے دسترخوان لگایا. دسترخوان لگ گیا، راز کھل گیا. تب تک انسان بن کے بیٹھے رہے. جو ہی کھانا سج گیا، اللہ کا خلیل نبی آگے بیٹھا. کرو شروع. اب کیسے کھائیں؟ اب خاموش. ابراہیم نے کھاتے کیوں نہیں؟ اب ان میں سے ایک بولا ابراہیم ہم انسان نہیں، ہم ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے آئے تھے. ابراہیم ہم تو نہیں کھاتے، 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 ابراہیم ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. قرآن منبر پہ ہے، کہانی موجود نہ ہو میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم دسترخوان سجا چکا تھا. ابراہیم کو کھانا تیار کرنے میں وقت لگ گیا تھا. دسترخوان سجا ہوا تھا. فرشتوں نے کہا نہیں معذرت ابراہیم ہم نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم یہاں کی خوراک ہم نہیں کھاتے. ابراہیم کا دسترخوان سجا ہے اور فرشتے کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے. زہرا کا دروازہ بند ہے اور جا کر روٹیاں دو، فقیر آئے ہیں. وہ کھلا رہا ہے، نہیں کھا رہا. یہاں دروازہ بند ہے اور کہہ رہے روٹیاں دو، فقیر آئے. یہاں سے روٹیاں وہاں جا رہی ہیں. مجھ سے پہلے شوکت صاحب پڑھ رہے تھے، بہت اچھی دلیل دی اور اسی دلیل پہ میں ایک دلیل قائم کرتا ہوں. ان کو بھوک نہیں لگتی اور وہ مانگ رہے ہیں. جب یہاں سے کوئی بندہ ان کو چھوڑ کے ادھر منہ کر کے روٹی مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پہ، ہمیں تو ادھر سے مانگنے کی اجازت ہے. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھی. ہم ادھر جا کے مانگتے ہیں، تو ادھر منہ کر کے مانگ رہا ہے. مانگتے ہم اللہ سے ہیں. دروازہ یہ ہے، یہ ہے باب اللہ، یہ ہے اللہ کا دروازہ. اچھا جنہیں بھوک نہیں لگتی، تو جو میری طرف رکھیے، جنہیں بھوک نہیں لگتی
وہ مانگ رہے ہیں. چلو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. جو کھاتے ہی نہیں وہ زہرا سے مانگ رہے ہیں، اور جو دن میں 6 بار کھاتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگ رہی اور وہ دروازے پہ کھڑے ہیں. فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں. پہلے دن آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے. کیا کہا ہے کہ مسکین آیا ہے. کون تھا یہ؟ جبریل تھا. رک جاؤ یہیں پہ، بحث کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مکالمہ کرنا ہے. جو علم کلام کی شرطیں وہ پوری کرتے ہیں. لغت اٹھا کے ممبر پہ رکھو. لغت تو شیعہ سنی نہیں ہوتی نا. لغت سے پہلے دیکھو کہ مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کے 3 ترجمے ہیں، چوتھا ترجمہ لغت نے کیا ہی نہیں. محتاج کو کہتے ہیں، حقیر کو کہتے ہیں، ذلیل کو کہتے ہیں. جبریل نے کہا ہے کہ میں مسکین ہوں. لغت کہہ رہی ہے کہ محتاج کو کہتے ہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم اسی لفظ پہ رکا جائے تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ جبریل نے اپنے آپ کو مسکین کیسے کہہ دیا. محتاج، محتاج آیا ہے، حقیر آیا ہے، ذلیل آیا ہے. ذلیل گالی نہیں. جبریل نے 2 جگہوں پہ اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا ہے. ایک جب خلق ہوا تھا، خدا نے کہا تھا من انا ومن انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے. جبریل نے کہا انت انت وانا انا، تو ہے میں ہوں. اتنا کہنا تھا. یہ آواز حیدر کرار رہی اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے کہ انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا ذلیل عبد ہوں. علی کا جواب دینا تھا. ہاتھ میں غیبی سے ملائی، جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے. ادھر سے علی نے جواب دے دیا. 2 جگہوں پہ جبریل نے ذلیل کہلوایا ہے. ایک اللہ کی بارگاہ میں، ایک زہرا کے دروازے پہ. مولوی کے پاس تیسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں. یا مان وہاں بدور رہتی ہے، یا مان یہاں توحید رہتی ہے. انت ربی الجلیل. مسکین آیا ہے، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. خیر سرکار، عصر حاضر کی ضرورت ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک حوالے کی صورت کی ٹیک، دلائل کے انبار، قبلہ و کعبہ سرکار حضرت علامہ حافظ صدق حسین مدظ اللہ العالی برسر ممبر تشریف فرما ہو گئے. مجھے ایسے طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں ان کی موجودگی میں لب گشائی کروں. زیادہ دیر انہیں بٹھاؤں گا نہیں، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. بالکل نتیجے کے ساحل پہ آ کے کھڑا ہوں. دروازے پہ روٹیاں مانگ رہے ہیں. پہلے دن دروازے پہ دستک. یہ روزے واجب روزے نہیں تھے، یہ منت کے روزے تھے. پہلے دن دروازے پہ دستک. این افطار کا وقت اور آل محمد افطار کے لیے تیار ہیں. دروازے پہ دستک ہو گئی. یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ انا مسکین. علی نے اپنی روٹی اٹھائی، سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی، حسن نے اپنی اٹھائی، حسین نے اپنی اٹھائی. فضہ نے 4 روٹیوں کے نیچے رکھی، 5ویں اپنی روٹی. دروازہ کھولا، بغیر دیکھے روٹی فقیر کے ہاتھ. روٹیاں چلی گئی. دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا، دستک پھر ہو گئی. لہجہ وہی تھا، لفظ تبدیل ہو گئے. کل کا مسکین یہ آج یتیم بن کے آ گیا. پھر علی کی روٹی، پھر سیدہ کی روٹی، پھر حسن کی روٹی، پھر حسین کی روٹی. اردو ادب کا جملہ استعمال کر دیتا ہوں. سیدوں کی روٹیوں کا غلاف بن گئی فضہ کی روٹی. فضہ نے 4 روٹیوں کے نیچے اپنی روٹی رکھی، کیونکہ فضہ جانتی تھی کہ فرشتے کے ہاتھ میں جا رہی ہے. وہ چاہتی تھی کہ فرشتے کا ہاتھ بھی ان کی روٹیوں کو نہ چھوئے. ابھی روٹی نیچے رکھی، پھر دے دی. تیسرے دن پھر دستک، لہجہ وہی، لفظ تبدیل. اب یتیم نہیں، اب اسیر آ گیا. پھر روٹیاں اٹھائیں، پھر 5ویں روٹی فضہ کی، پھر دے دی. 3 دن روٹیاں چلی گئیں. روٹیاں گئی 15، 12 سیدوں کی، 3 فضہ کی. اللہ نے عرش پہ منگوائی، ترازو عدل لگایا. ادھر رکھی سیدوں کے گھر سے آنے والی روٹیاں،
بدلے میں رکھی جنت، برابر تل گئی. خدا نے اسی فرشتے سے کہا جا جنت کی ملکیت اٹھا، اسی دروازے میں واپس جا، دستک دے. دستک دے کے بتا گیا جو 3 دن آتے رہے تھے یہ مسکین فقیر یتیم نہیں تھے، اللہ کے بھیجے فرشتے تھے. خدا نے عرش میں تمہاری روٹیوں کو تولا ہے. سورہ دہر کی آیتیں بھی ساتھ اتر آئی ہیں، اور خدا نے جنت کی ملکیت بھی دے دی ہے. جنت کی ملکیت کے کاغذ سیدوں کی حویلی کے دروازے پہ رکھ گیا. فرشتہ خوشی کے ساتھ پرواز کرتا ہوا زہرا کی دہلیز پہ آیا. اس نے دستک دی جو روز 3 دن روٹیاں دینے کے لیے آتی تھی. دروازے پہ دستک سن کے وہی فضا دروازے کے اندر آئی. اس نے کہا فضا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں جبریل ہوں، میں بیٹھنے والا جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جو 3 دن آتے رہے وہ فقیر یتیم اسیر نہیں تھے، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے تھے. خدا نے وہ تولی ہے، تمہاری قیمت بنی ہے جنت. میں جنت کی ملکیت دینے آیا ہوں. ادھر جنت کا نام آنا تھا، فضا دروازہ بند کر کے کہیں اٹھ جا. نہ ہمیں جزا چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. جنت کی ملکیت آ گئی سیدوں کے گھر. اب میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ تھوڑا سا کھولا ہے تو یہاں پہ ایک نتیجہ تو اس طالب علم کا حق بنتا ہے کہ یہ روٹیاں جو گئی تھی یہ 12 سیدوں کی تھی، 3 فضا کی تھی. اللہ نے ملکیت میں دی جنت، فضا آ گئی جنت کے مالکوں میں. تو بیٹھا ہے جو صدر سن رہا، فضا جنت کے مکینوں میں نہیں، فضا آ گئی ہے جنت کے مالکوں میں. یہ روٹیاں منگوانا اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا، خدا اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا. خدا چاہتا تھا کہ جنت کی ملکیت اہل بیت کو دو. خدا نے کہا تم ان سے روزے رکھوا، یہ افطار کا وقت آئے گا میں دروازے میں فرشتہ بھیج دوں گا، یہ روٹیاں دیں گے میں بدلے میں جنت دے دوں گا. آخری جملہ اور اجازت، یا رسول اللہ تو نے جنت کی ملکیت میں اپنا نام نکال کے فضا کا نام کیوں رکھ دیا؟ رسول نے کہا میں جانتا تھا قیامت والے دن کچھ ایسے نامراد بھی جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے جو آج سے بغض رکھیں گے، میری دوستی کے دم کریں گے. وہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ دے کہ مجھے اپنے حصے سے جنت دے دے. خدا نے کہا میں نے جنت کی ملکیت ہی آل محمد کو دے دی ہے، کیونکہ نبی جانتا تھا کہ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. ملکیت ہی آل محمد کے پاس آ گئی. اب جنت کے مالکوں میں ہے حسین کی دوسری ماں کا نام. سید کرم برابر کرتے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ماں تو جنت کی سردار ہو، دوسری جنت کے مکین ہو؟ سادات نے فضا کو بھی جنت کے مالکوں میں شامل کر دیا. جس دہلیز پہ فرشتے روٹی مانگ رہے تھے اسی دہلیز پہ مصطفیٰ اجازت مانگ رہے تھے. جب اجازت مانگنے کے لیے آتے، اپنے سر کو دہلیز بطول پہ رکھ کے نبی دائیں بائیں دے کے اونچی آواز میں اجازت مانگتے تاکہ مدینے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس دہلیز کی عزت کیا ہے. جس گھر کی عزت تھی اس گھر میں لکڑیاں اکٹھی ہوئی. ہر ایک لا کر ہر ایک خطیب اپنے اپنے حصے کا ایک ایک دکھ شہزادی کا پڑھے گا. مجھے پہلے شوکت صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے بہت بہتر انداز میں یہ جملہ کہا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کی شہادت ایک نہیں ہے. کتنی بار شہید ہوئی ہے حسین کی ماں. کوئی دربار والی شہادت پڑھتا ہے، کوئی دروازے والی شہادت پڑھتا ہے، لیکن جتنے بھی درد پڑے گئے علمی اعتبار سے، ریفرنس کے اعتبار سے بہت بڑا نام ممبر پہ تشریف فرما ہے، ان سے تائید کروا لیجئے گا. شہزادی کی حقیقی شہادت ابھی تک کسی زبان سے جاری نہیں ہوئی اور نہ کوئی حقائق سے واقف ہے. یہ وہ جانتا ہے جو پردے میں ہے، اسے پتا ہے کہ میری ماں کتنی زخمی تھی. شیعت ہم تک پھولوں کی سیج میں نہیں پہنچی، تلواروں کی دھاروں سے گزر کے آئی. ایک وقت ہوتا تھا سیدہ کی شہادت پڑھی نہیں جاتی تھی. دشمن دور میں جب شیعت پھیلی، اب کوشش کرو کہ جمادی الثانی کو 10 محرم کی طرح مناؤ، لوگوں کو پتا چلے کہ بنت رسول قتل ہوئی تھی.
یقیناً اس مجمع میں کوئی ایک دو سنی تو آئے ہوں گے، اہل سنت بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں آل محمد سے، مجلسیں ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں تو انہیں حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجلس حسین میں پوری دنیا میں یہ لائیو مجلس دیکھی جا رہی ہے۔ چل یہاں کوئی نہ بیٹھا ہوگا، کوئی سن تو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی میرے لمحے کو کیپچر کر لے، اسی لمحے کو سن لے۔ میں شہزادی کو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کروں، یہ ممبر پہ قرآن ہے، میں باوضو ہوں، میں قرآن سامنے رکھتا ہوں۔ بندے چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، مانتے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے قرآن پہ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید شیعوں نے کوئی ڈرامہ کیا تھا، قرآن تو ممبر پہ تھا نہیں، یہ ہے قرآن، یہ کھلا ہوا قرآن ہے، میں وضو ہوں، یہ میں قرآن ہاتھ پہ رکھ کے اپنے سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی۔ اب بھی کسی سنی کو شک رہ گیا؟ میں غلط پڑھوں قیامت والے دن مجھے اس قرآن کی مار پڑے، میں غلط پڑھوں قیامت والے دن یہ قرآن مجھے معاف نہ کرے۔ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو۔ اب مجلس سننے کے بعد اپنے اپنے مولویوں کے پاس جانا، ان سے جا کے پوچھنا، ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا قاتل کون تھا؟ مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو۔ کتنی دیر ہم تم سے چھپائیں گے؟ گھر آ کے مارا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پڑھوں گا اور حافظ صاحب کو ممبر دینے لگا، مجھے علی کی عزت کی قسم، اور میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کے ماتمیوں، آدھے سے زیادہ زخم تو بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بطول کے زخم بتاؤ، آدھے زخم تو بطول خود لے کے قبر میں چلی گئی۔ اگر ماتمی ماتم کر سکے تو سید مجھے جملہ معاف کر سکے تو میں ایک زخم سے پردہ اٹھاؤں۔ رات کی تاریکی میری گھر آتے، زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھا کے چھپ چھپ کے علی زہرا کو دیکھتے، آدھی آدھی رات کو اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے رو رو کے کہتے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں درد ہوتا ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں تکلیف ہوتی ہے۔ جس بندے کے اندر پتھر ہے اس کا میں سامان نہیں، جو شیعہ گھر کا ہے اور 3 جماعتیوں شادی کو سمجھتا ہے، وہ اگلا جملہ سنا۔ ایک دن حسن مولا نے کہا، بابا تو جو راتوں کو چھپ چھپ کے ہماری ماں کے درد پوچھتا ہے، بابا اگر میں ماں کا درد بتاؤں تو برداشت کرے گا؟ علی کی بات آئی، حسن بتا۔ حسن تو فاتح خیبر ہے، تو شیر خدا ہے۔ حسن نے اپنا دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھا، بابا مجھے تیری قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھتی، ہماری ماں کے ہاتھ